اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں میں ان سے سوال کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بھائی کو تو روزانہ فون کر کے کہتی ہے پتہ نہیں، میں نے تو میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں تیری محبت جاگی، ماں کی ممتا جاگی، میں نے تجھے فون کیا میرا بھائی کیا کر رہا ہے، اور کہہ رہی ہے مولوی صاحب عبدالحنان جب تک میں اپنے بھائی سے بات نہ کروں میری رات نہیں گزرتی، تجھے اپنا بھائی اچھا لگتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اپنے شوہر کا بھائی، اگر شوہر اپنے بھائی سے بات کر لے، تیرا خصم اپنے بھائی سے بات کر لے، تیرے ماتھے پر بل کیوں آ جاتا ہے؟ اپنی بہنوں کے لیے شوہر کی جیبیں خالی کر دی، اگر شوہر نے اپنی بہن کے لیے کچھ دے دیا تیرے گھر کے اندر جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہاتھ ملایا گاڑی کے اندر ایک نوجوان نے، اللہ اکبر، میں نے شیشہ نیچے کیا، میں نے اس کے چہرے کی افسردگی دیکھی، ماتھے پہ پشیمانی دیکھی، میں نے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھا، میں نے کہا نوجوان نا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے بتاؤ میں مر جاؤں خودکشی کرنا جائز ہے؟ اللہ کی قسم میں جھوٹی بات مجھے نہیں آتی کرنی، تو میرے پاس بیٹھو نا اور پوچھو مولوی صاحب معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں تمہیں اپنے موبائل میں میسج دکھاؤں اور وائس میسج سناؤں بچیوں کے، کتنے اپنے ماں باپ سے تنگ بیٹھے ہوئے اور کتنے ماں باپ بچوں سے تنگ بیٹھے۔ کبھی موقع ملے میرے سے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ نوجوان خوبصورت کہنا مولوی صاحب خودکشی کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگا میری شادی اچھے گھر میں ہوئی، ماں باپ نے اپنی مرضی میری مرضی سے شادی کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ اکبر، نیچے والا پورشن ماں باپ کا، اوپر والا پورشن میرا ہے۔ رات کو جب میں گھر آتا ہوں مولوی صاحب میرے ماں باپ کہتے ہیں بسم اللہ پتر آ گیا، کیا میں انہیں سلام نہ کروں؟ کیا میں ان کا حال احوال نہ کروں؟ مولوی صاحب اگر 10 منٹ میں ماں باپ کے پاس بیٹھ کے چلا جاؤں، میری بیوی رات کو اوپر دروازہ نہیں کھولتی۔ مولوی صاحب اللہ کی قسم ساری رات لڑتے گزر جاتی ہے، کہتی خبردار تجھے سونے نہیں دوں گی، فیصلہ کر، ماں باپ کو رکھ یا مجھے رکھ؟ مولوی صاحب بتا میں خودکشی کر کے مر جاؤں؟ میری بیٹی اللہ اکبر، تو لال جوڑے میں آئی تھی، تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، تیرے باپ نے تجھے رو کے رخصت کیا، تیری ماں نے تجھے رخصت کیا، تیری بھابھیوں نے آنسو بہائے، تیرے بھائیوں نے آنسو بہائے، اللہ اکبر، تیرے رونے کو دیکھ کر گاڑی کا ڈرائیور بھی رو پڑا، تیرے رونے کو دیکھ کر تیرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تجھے تو اللہ اکبر لال جوڑے میں اس لیے لے کے آئے تھے کہ ہمارے گھر کو جنت بنائے گی، ہمیں کیا پتا تھا تجھے گھر کے اندر آنے کے بعد ایسا زبان کا کڑکوا بول لے گی کہ گھر کا پانی بھی کھڑا ہو جائے گا۔ جب سے تو آئی بہنیں اپنے بھائی کے پاس نہیں بیٹھتی، جب سے تو آئی ماں بیٹے سے ڈر ڈر کے بات کر رہی ہے، باپ نے تو بات ہی کرنا چھوڑ دی۔ سارے دن میں ایک مرتبہ تیرا گھر والا تیرا خصم رات کو کھانا کھاتا ہے، وہ بھی اسے مرضی کا نہ ملے، پھر بتا وہ کہاں جائے؟ وہ مریض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ گھر کے اندر آتے طوفان بدتمیزی کرے گی اور کہے گی بچوں کو پال کے دکھاؤ تو میں مانوں، بچوں کو پال کے دکھاؤ میں مانوں، میری بچی ٹھیک ہے، بچوں کو پال کے کوئی نہیں سکتا، لیکن اپنے مرد کی طرح 12 گھنٹے بکر کے چوک میں ریڑھ لگا کے تو دکھا میں تجھے مان جاؤں۔ میرا خیال نہیں کرتا، میرا خیال نہیں کرتا، جوانی بڑھاپے میں ڈل گئی، سر پہ اس کے خاک پڑ گئی، سارے دل میں اس نے ایک مرتبہ منہ نہیں دھویا۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے ہوٹلوں کی روٹی کھاتا رہا، تمہارے لیے ہوٹلوں سے چائے پیتا رہا، اس نے 1 منٹ بھی گھر آ کے نہیں دیکھا۔ جب رات کو 12 بجے گھر آیا، اسے موت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اسے 15 گھنٹے گزارنے کے بعد یہی تانا ملا تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اور میرے یارو آگ تو اسی دن گھر لگ گئی تھی، آگ تو اسی دن گھر لگ گئی تھی جب سسر داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ راجپوت تو حیا نہ آیا، قریشیوں شیخوں حیا نہ آیا، بٹو کشمیریوں حیا نہ آیا، تو وہ انگوٹھی اپنے داماد کے لیے، اپنی بچے کی خوشیوں کے لیے لائے، جس انگوٹھی کو دیکھ کے کالی کملی والے نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ عمرے کا ٹکٹ دے دیتا، 50,000 روپے دیتا، کاروبار میں لگا لے، تجھے اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے یہی آگ نظر آئی تھی۔ آج کہہ رہے میری غیرت کا جنازہ نکل گیا، کل تیری غیرت کہاں تھی جب تیری بیٹی تیرے بیٹوئی کی ٹانگ پکڑ کے بیٹھی تھی؟ راؤ صاحب تیری پگڑی تو اسی دن اتر
تھی شیخ بٹ صاحب کشمیری صاحب تیری تو عزت کا جنازہ اسی دن لگ گیا تھا جب تیری بیٹی نے غیر محرم کے جوتے چھپائی پر 5000 روپیہ لیا تھا. میں کس گھر کی کہانی سناؤں؟ سسر بہو پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہے, بہنوں اس سالی پر نظر رکھ کے بیٹھا ہے. میں نے تو مولانا اس مستی کے اندر خدا کی قسم جان ہی چھوڑ دیا. یہ گجرانوالہ کے ساتھ خواصرہ علاقہ مفتی عبدالمحب الوحید صاحب ہے اور مولانا جمیل اس سال ملتیں کرتے صدیقی تو ٹائم کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا ہے ہی کوئی نہیں. 3-4 سال پہلے آج سے میں جمعہ پڑھانے 3-4 سال پہلے جمعہ پڑھانے کے لیے گیا. سارے گاؤں میں سناٹا, چودھریوں کے دسترخوان پر میں خادم ڈیر اور میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ ایک کہنے لگا مولوی صاحب سچیتے منگل والے دہاڑ تو کچھ کھاتا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے مولوی صاحب ایسا ظلم ہوا, اللہ اکبر, موت مانگ رہا ہے پورا گاؤں, موت نہیں آتی. میں نے کہا میاں ہوا کیا؟ کہا مولانا ایک عیسائی لڑکا, اللہ اکبر, ایک ہماری مسلمان لڑکی سے منہ کالا کرتا پکڑا گیا. ادھر کے حمایتی ادھر کے حمایتی آ گئے, پنچایت لگی, اللہ اکبر, ادھر مسلمان برادری آ گئی, ادھر عیسائی کمیونٹی آ گئی. انہوں نے کہا ہمارا بچہ بے قصور, انہوں نے کہا ہماری بچی بے قصور ہے. اللہ اکبر, تفتیشی افسر ڈنڈا لے کے سامنے بیٹھا اور بچی کو کہنے لگا بیٹی تو بتا, میں ڈنڈے مار مار کے چمڑا ادھیڑ دوں گا. باپ بیٹی کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا, کہنے لگا بیٹی کے سر کو پکڑ کے کہنے لگا بیٹی بیٹی آپ صحیح صحیح بتاؤ, یہ پولیس والا چاچو ہے نا, تیرے تائے چاچے سارے کھڑے ہیں, ہم اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے. پتہ ہے اوے لوگوں مجھے ڈر لگ رہا ہے سن کے کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤ. پتہ ہے اس بیٹی نے اپنے باپ کو یوں دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی ابو دس دے ماں, ابو دس دے ماں. اس نے کہا دس دے. کہنے لگی پولیس والے چاچو اسے بعد میں پکڑنا, پہلے میرے ابو کو پکڑو. جو کام اس نے کیا میری ماں کے مرنے کے بعد 1.5 سال میں یہ کام میرے باپ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ میرے سے کر لیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا بنایا؟ بولے اللہ کا. دنیا کی سرزمین پہ پہلا یہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس لیے یہ پاسباں ہمارا. اللہ رسول سے دور ہو گئے, یقین جانو اب وہ حرم پہ پاسباں کہہ رہے ہیں جب تک اسرائیل کو اپنا باپ نہیں بناؤ گے ہم تمہیں عمرے کی اجازت نہیں دیں گے. حج مسلمانوں کی اجتماعی عبادت تھی, اللہ اکبر. عرفات کا میدان مسلمانوں کا مرکز تھا. کشمیر کی بات ہونی چاہیے تھی, فلسطین کی بات ہونی چاہیے تھی, انڈیا کے مسلمانوں کی, جاپان کے مسلمانوں کی, برما کے مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے تھی. لیکن میرے عزیزو اس سال کا آپ نے امام حج کا خطبہ سنا, یقین جانو اللہ اکبر جتنا ان سے ہو سکا دبی بات کر کے چلے گئے. لیکن میرے عزیزو مکہ کا امام ہے, دنیا کا امام ہے, آج اس کی زبان میں مسلمانوں کے حقوق بیان کرنے سے قاصر ہے. شکر کرو آپ کو مجھے اتنی آزادی مل گئی کہ اس وقت 5 وقت کی نماز پتہ نہیں کس کے صدقے سے اللہ اکبر سر عام بغیر اجازت کے پڑھی جا رہی ہے. اے لوگوں اگر اللہ کے دین سے دور رہ گئے تو خدا کی قسم گھروں سے نکلنا بھی بند ہو جائے گا. پیٹرول مہنگا ہو گیا, آٹا مہنگا ہو گیا, اللہ اکبر. عزت کو اچھال کر اس کے ماں باپ کی نیند حرام نہ کر. کسی کی بیٹی کو میسج کرنے سے پہلے کروٹ بدل کے دیکھ لے, تیرے اسی کمرے میں تیری چرپائی کے ساتھ 3 چرپائیاں بچھی ہوئی ہیں تو ایک عزت کو لوٹ رہا ہے, تیری کمر کے پیچھے تیری 3 عزت سے لوٹی. خدا کی قسم باز آ جا, اگر عرش والے کو غصہ آ گیا تو موبائل پہ بڑا غرق کرتا ہے, دنیا تیری کو گھر میں آ کے ذلیل کر کے جائے گی. اگر میری مائیں بہنیں کسی گھر مکان میں پردے میں بیٹھی سن رہی ہیں, خدا کے واسطے تم بھی غیرت کھاؤ, تم نے اپنی عزت کو اتنا عام کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر. ٹوائلٹ صاف کرنے والا برش جب تک تجھے ننگا رکھا کیا جائے برش نہیں بکتا, نیل نہیں بکتا, صرف نہیں بکتا, پیسٹ نہیں بکتا, صابن نہیں بکتا. تو نے اپنا معیار اتنا کرنا کیوں کر دیا؟ جانوروں پر مارنے والا کھڑکنا, یقین جانو جانوروں کی دعائی جب تک تو لے کے نہیں کھڑی ہوتی, خدا کی قسم چوہے مار گولیاں جب تک تو لے کے مسکرائے نا, کوئی چوہے مار گولیوں کو لینے کے لیے تیار نہیں. سمجھے؟
عجیب چیز دیکھی ہوگی، جب عورتوں کا جنازہ پڑھتے ہو، پڑھنے کے بعد قبرستان جاتے ہو نا، پھر ایک آواز لگتی ہے، غیر محرم پیچھے ہو جو جی، غیر محرم پیچھے ہو جو جی، کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے کہ پردہ کرو کہ کفن نہ پھٹے، اس کی عورت کی میت کی بے حرمتی نہ ہو جائے، ایک حد تک ٹھیک ہے۔ جب چاروں طرف سے پردے کر دیے، میری بھی لاٹھی پکڑ کے کسی نے کہا ذرا جی وہاں دیوار کی تھلی پہ بیٹھ جاؤ، ایک آیا، حضرت بیوی فوت ہو گئی، چہرہ دیکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت بیوی فوت ہو گئی، کندھا دینا جائز ہے کہ نہیں؟ میں بھی قبرستان میں چلا، چاروں طرف میں نے پردہ دیکھا، اللہ اکبر، کلمے والی چادر کو میت کے اوپر دیکھا، میں نے کہا مجھے بھی تو دکھاؤ کون سی رابعہ بصریہ پڑی جا رہی ہے، کون سی رابعہ بصریہ قبر میں جا رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے، میں نے کہا یا اللہ میری توبہ، آج پردہ یاد آیا، سبزی والے کے سامنے سینہ کھول کے کھڑی تب پردہ یاد نہ آیا، فروٹ والی ریڑھی کے پاس آ کر طرح طرح کی بد کلامی کی پردہ یاد نہ آیا، رکشے والے کے پاس رکشے میں دو مردوں کے درمیان بیٹھ کر کندھے سے کندھا جوڑ کے گئی تب پردہ یاد نہ آیا، اللہ اکبر، بجلی کا بل پلانے کے لیے مردوں کے ساتھ بیٹھ کے لائنوں میں کھڑی ہوئی تب پردہ یاد نہ آیا، بازار میں کھڑی ہوئی تب پردہ یاد نہ آیا، ٹول پلازے کی پرچہ کاٹی تب پردہ یاد نہ آیا، شادی بیاہ کے موقع پر ولیمے میں برات میں مہندی میں شوجاباد کے مزار میں بازار میں ڈھول کی تھاپ پر دنیا والوں کے سامنے ناچتی گئی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کدولہ کی چھوٹی بہن ہے، اسے بھائی کی خوشی ہے، تجھے آج پردہ یاد آیا، جس دل پردے کا جنازہ نکل گیا، رب کعبہ کی قسم اگر وہ کرم نہ فرمائے تو اس حالت کے اندر پردہ بھی مرنے والی پر خدا کی لعنت کر کے جاتا ہے۔ میری تقریر میں ہنسنا منع ہے، 2:30 بجے اللہ سے مانگو۔ شوجاباد والو، جتنا شوجاباد میں پیسہ ہے اللہ کی قسم اس کے آگے ملو الارض ذهبا ولا ابتدا بھی لا کے رکھ دو، نہیں ماننے گا، ماننے پر آئے یہ جوان بیٹھ کے 2 آنسو نکال لے وہ مان جائے گا۔ بس بندے تیرا سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، تیرا رویہ برداشت، لیکن تیرا رونا میرے مجھے رو کے نہ دکھایا کر، جب تو روتا ہے تو عرش والا کہتا ہے میرا غصہ ہی سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بھی کہا میں نے بھی نہیں رونا کہ لاٹری کمیٹی نہ نکلی رہوں گا، دکان نہ چلی رہوں گا، اللہ کبھی تیرے لیے نہیں رہوں گا، کبھی خشیت الہی کی وجہ سے نہیں رہوں گا۔ 10-15 منٹ کی صرف سیرت سن لو، یہ تو قیامت تک بیان کرتے رہیں گے، مرنے والے مر جائیں گے، بیان کرنے والے ختم ہو جائیں گے، سیرت ختم نہیں ہوگی۔ سنو میرے نبی کی سیرت۔ ایک آدمی آیا اور میں تیرے دعا کے بعد مجھے کہنے لگا طیب بھائی مولوی صاحب یہ بوتل ہے پھونک مار دو، میں نے کہا کس لیے؟ بچہ وارگی پہ ہے، رات کو 2 بجے گھر آتا ہے اور بیٹی ماں کے سامنے مزوری کرتی ہے، میں نے کہا اس پانی پہ دم کروا رہا ہے جو پانی اللہ اکبر مدرے صحت ہے، اور اس سے دم کروا رہا ہے، مجھے خدا کی قسم ناراض نہ ہونا، اس جلسے کی تو بات نہیں کرتا، میں اپنی بہن کے گھر کھانا کھا کے مامے کی بیٹی کے 2 ہیں یہاں، یقین جانو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، عبدالحنان کا دل یوں بجھا بجھا جاتا ہے، اللہ کی قسم دل یاد درد ہوتا ہے جب میرا اعلان کرتے ہو پیر طریقت رہبر شریعت اللہ اکبر استاد الخطبہ مقبول عوام حضرت مولانا پیر عبدالحنان صدیقی دامت و فیوزہم اپنے جو ہے وہ تقریر سے اپنے الفاظ سے آپ کو نوازیں گے، رو رو کے 1.5 گھنٹے کے بعد مخلوق کو توبہ کرواتا ہوں اللہ سے ڈر کے اس کی مدد توفیق سے، لیکن میرے چاند ناراض نہ ہونا، بڑے بڑے گھروں میں جا کے بٹھاتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے جب کھانا آگے رکھتے ہو سالن اور روٹی کے اندر سے مجھے بے نمازی کی بدبو آنے لگ جاتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں جلسے میں جاؤں یا تو کھانا نہ کھاؤں یا بعد میں کھاؤں، مجھے نہیں پتا کمائی حلال کی حرام کی، اللہ کرے سب کی حلال کی ہو، مجھے نہیں پتا پکانے والی بیٹی کے ناخن بڑے ہوئے کہ چھوٹے تھے، مجھے نہیں پتا اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن یارو صاحب اتنا کہہ کے جاتا ہوں بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ پیٹ کے اندر جائے ایسا بروٹ ڈالتا ہے اندر 5 وقت کے نور کو نکال کے نماز کو باہر نکال کے پھینک دیتا ہے۔ مولوی صاحب پانی دم کر دو، مولوی صاحب چینی دم کر دو، مولوی صاحب یہ پتاسے دم کر دو، چنے دم کر دو، میں نے کہا بھائی کیا ہوگا؟ کہا
औलाद फरमा बरदार होगी। मैंने कहा औलाद फरमा बरदारी के लिए दम करवाना चाहता है, अजवा खजूरें लेके आ, बीरे रूमा और जमजम लेके आ, अल्लाह अकबर, ये पानी ला के दे, और अल्लाह करे मैं मदीने शरीफ जाऊं, आप भी चले जाओ, कह दो आमीन। जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के वादो करम से। मैं मदीने में हुजूर के रोजे की छांव में बैठ के पढ़ूं, मुझे बेअदब न कहना, मुझे बदतमीज न कहना, अगर करम फरमा दे तो मेहरबानी, वगरना मेरे यारो मुझे रोजे अनवर से आवाज आई, अब्दुल हलाल क्या करना चाहता है? मैंने कहा तेरे मदीने की खजूरें दम करके दूं, औलाद फरमा बरदार हो जाए। फरमाया तेरी खजूरों पे दम से अगर फरमा बरदार होते तो 30 पारे मेरे पर खुदा को उतारने की क्या जरूरत थी? अब्दुल हलाल जाकर शूजाबाद वालों को पैगाम दे दे, तो मदीने की खजूरें मदीने में बैठ के पढ़, औलाद फरमा बरदार नहीं होगी। मेरे कहा सोने आका जिब्राइल जो वही लेकर आए उसमें से मुझे कुछ सुना दो। मैं शूजाबाद में जाकर खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस में जाकर अपने पीर जुबैर सिद्दीकी साहब की दावत पर, भाई तैयब भाई उमैर की दावत पर, अरकाराकी ने जलसा की दावत पर जाके सुनाओ, तो मुझे पैगाम मिला अब्दुल हलाल जिस गोद में बच्चा आया मेरी उस बेटी को जाके पैगाम दे, आज के बाद नमाज का सजदा न छोड़, अल्लाह अकबर। जब बाप बना उस बच्चे को जाके पैगाम दे, खबरदार आज के बाद हराम का लुकमा घर में लाना छोड़ दे। जब आटा गूंदे तो सर पे दुपट्टा रख, किचन में जा हड़िया में चमचा चलाए तो सर पे दुपट्टा रख, खाना पकाए तो सर पे दुपट्टा रख। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है अगर माँ नमाजी बनकर सर पे दुपट्टा रख के रोटी पकाए, अब्बा हलाल का लुकमा घर में लाए, तो खाने वाली राबिया बसरिया बनेगी और खाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनेगा। एक आदमी की फजर की नमाज कज़ा हो गई, अवाबील चार जिसकी कदा न हुई, मेरे अजीजों जिसकी शाद के नफिल कदा न हुए उसकी फजर की नमाज चली गई। सर पटक के इतना रोया बीवी देवार 4:30 करती कमरे में आ गई। अजी क्या हुआ? मैंने कहा अल्लाह की बंदी जब से तू मेरे निकाह में आई कभी फजर की नमाज कदा हुई? तो नहीं आज क्यों हो गई? हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कहने लगी आपकी फजर की नमाज के कदा होने में मेरा कसूर है। उसने कहा तेरा कैसे? परसों आप अल्लाह अकबर मौला जुबैर साहब से सुन के आए थे, आदमी औरत आदमी का निस्फ ईमान है, आधा दिन मर्द आधा दिन औरत। मैंने कहा भला ये भी हो सकता है? मैंने कहा अच्छा आजमा के देखो, कल पूरा दिन किचन में जाते मेरे सर पे दुपट्टा न रखा, रोटी पकाते हुए खाना पकाते हुए मैंने गाना सुना गाना गाया, और कल मेरे एक भी नमाज न पढ़ी जिसकी नौसत ये पढ़ी मेरे हाथ की पकी रोटी लुकमा बन के तेरे पेट में गई। रब्बे काबा की कसम है इसमें पर्दगी की नौसत ने तेरे से फजर की नमाज का सजदा ही छीन लिया। जिसके सामने दस दुकान है, जोहर के वक्त तकबीर उला, असर के वक्त पहली सफ है, मगरिब की नमाज में खुद अज़ान दे दी, इशा की नमाज के अंदर इकामत पढ़ना है, लेकिन फजर की नमाज में नजर क्यों नहीं आया? मैं तुझे बताता हूँ, जिस घर में जाके तेरे सोने वाली चरपाई बिछी थी, बेटी से लेके बेटे तक, भाई से लेके बहन तक, अब्बू से लेके अम्मी तक और तेरी बीवी तक, अल्लाह अकबर, किसी ने एक नमाज न पढ़ी, सारी नहुसत लानत बनकर तेरे बिस्तर पर हथकड़ी और बेड़ियों की सूरत में जिसने तेरे हाथ पैरों को जकड़ दिया, इन घर के 7 अफराद की नमाज न पढ़ने की नौसत ने तुझे सुबह की नमाज में बिस्तर से उठने ही नहीं दिया। मानती नहीं क्या करूं, मानती नहीं क्या करूं, मानती नहीं कोई वजीफा बताओ जुबान बंद हो जाए, मानती नहीं मैं क्या करूं। आज याद आई उस वक्त तुझे ख्याल क्यों ना आया था जब तेरा रिश्ता देखने के लिए किसी रिश्ते वाली ने कहा था, तेरी माँ रिश्ता देखने के लिए तेरे बाप को लेके गई थी, जब रिश्ता देख के वापिस आई तेरी माँ ने कहा तुम मान न मान, मैंने हाँ कर दी, तूने कहा अम्मी जी मुझे दिखाओ तो सही, कहा बेटे मेरे पे यकीन नहीं। अल्लाह अकबर, गर्दन सुराई जैसी है, आवाज उसकी कोयल जैसी और चाल उसकी हिरनी जैसी, आंखें उसकी मोरनी जैसी। अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम, तू भी शूजाबाद की मशहूर दुकान से 2 किलो मिठाई का डब्बा दौड़ के लाया, आज उस मिठाई को याद करके रो रहा है, आज कह रहा है कौन सा दिल था मैं दूल्हा बन के तेरे दरवाजे पे गया, तुझे आज याद आया, उस दिन तुझे क्यों एहसास न हुआ जब तेरी माँ तेरी बीवी के तेरी आने वाली औरत के
उसको जवाल को बता रही थी, उस वक्त तेरे मुंह से क्यों न फूटा, उस वक्त तेरे मुंह से क्यों न निकला। अम्मी जान जिसको इस घर की कुलियां देगी, इस घर के मुस्तकबिल जिसके हवाले करेगी, इस घर का मसीहा बनाएगी, इस घर की खुशियां जिसके दम से होंगी, अम्मी जान तो आधा घंटा बैठी, आधे घंटे में या घंटे में ज़ोहर मगरिब असर की अजान हुई, क्या वो तुझे छोड़ के मुसल्ले पे बैठी थी कि नहीं। अम्मी जान जब वो तेरे सामने आई, अम्मी उसके होंठों पे सुर्खी, उसके गालों पे लाली, बाटी सुमरे उसके कपड़ों पे नजर आया, अम्मा उसके माथे पे नमाज का सही निशान नजर आया कि नहीं। अम्मा जान जब अब्बू ने पहली मर्तबा देखा और आपने उसका हाथ पकड़ के कहा, बेटी ये तेरा होने वाला ससुर है, अम्मी बता। उसने मेरे बाप को, अपने ससुर को आंख उठा के देखा, यहाँ झुका के, अगर तेरी माँ की आंख से रोना निकल गया तो खुदा के वास्ते गवारा रहना गवारा कर ले, ऐसी हुस्न परी को घर न ला। 1 साल गुजरेगा, अल्लाह की कसम तेरे घर की सारी खुशियां उजाड़ के रख देगी। एक औरत ने पूछा, या रसूलुल्लाह मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक है। आपने फरमाया तेरे खामिंद के जिस्म पे फोड़े निकल आए और उनमें गंदा पानी जमा हो जाए और तू ज़बान से चाट चाट के उसके ज़ख्म साफ़ करे तो भी तूने खामिंद का हक अदा नहीं किया। दोनों को बैलेंस किया है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। जब तक आपको सब्र और बर्दाश्त करना नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। गुस्से को पीना सीखो, गुस्से को दबाना सीखो, गुस्से के वक्त चुप रहना सीखो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। दिल दरिया समंदरों डूबे, कौन दिलानियाँ जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मुहाने हो। मेरे नबी ने घरों को आबाद करने का एक खूबसूरत तरीका बताया कि इस ज़ुबान पे काबू कर लो, इस ज़ुबान पे काबू कर लो, खामोश रहना सीख लो। गुस्से के, बीवी को गुस्सा चढ़ जाए तो खामिंद चुप कर जाए, खामिंद को गुस्सा चढ़े तो बीवी चुप कर जाए, तो आपका घर खूबसूरत रहेगा। अगर दोनों ही आग लग गई और दोनों ही बोलना शुरू हो गए तो आप भी गए, आपके बच्चे भी गए। अपनी ज़ुबान पे काबू पाना सीखो। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा, फौत होगी बेचारी, वो थी बड़ी लड़ाकी, छोटे कादी आए थे, चंगा शुरली पटाखा है। तो वो आई मेरी बहन के पास, कहती बीबी मेरिया नौवां मेरे नाल बड़ा लड़दियां, लड़ती आप थी, मेरिया नौवां मेरे नाल बड़ा लड़दियां, मैंने कोई तवीज़ दे कि सारियां मेरिया नौकर बन जाना। अब मेरी बहन को तो पता था कि माशाल्लाह आप सवा शेर है, तो मेरी बहन तवीज़ गंडे का हमारे मुल्क में बड़ा रवाज है, तो ऐसे उल्टी सीधे लकीरें लगा के ना, तो रोल करके छोटा सा बना के ना, कहा कि मासी जब तेरी लड़ाई होने लगे तो ये तावीज़ तुमने यहाँ रख लेना और चक मार लेना ऐसे, और इसको गिरने नहीं देना, गिर गया तो वह तेरी खैर कोई नहीं। और उसने क्या किया, उसको चुप करवाने का तरीका। तो तावीज़ की तो बड़ी अहमियत होती है। तो एक हफ्ते के बाद आ गई, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज़ दिता, सारी लड़ाई ख़त्म हो गई क्योंकि मासी शरीफा चुप हो गई। तो ये सब इन औरतों को भी तावीज़ देता हूँ, मासी शरीफा वाला आपको भी देता हूँ। मासी शरीफा वाला तावीज़ ले लो, आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। अल्लाह की कसम, झुक जाने में जो इज़्ज़त है वो सर उठाने में नहीं है, चुप रहने में जो सुकून है वो जवाब देने में नहीं है। आप खामोश रहना सीखो, आप अपने बच्चों को इज़्ज़त देना सीखो, अपने बच्चों को टाइम दिया करो। यहाँ मर्द की भी जॉब है, औरत की भी जॉब है, तो बच्चे नज़रअंदाज होते हैं, उनको टाइम दो। मेरे नबी ने फरमाया अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद को इज़्ज़त दो। और आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। और एक औरत ने पूछा, या रसूलुल्लाह मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक है। आपने फरमाया तेरे खामिंद के जिस्म पे फोड़े निकल आए और उनमें गंदा पानी जमा हो जाए और तू ज़बान से चाट चाट के उसके ज़ख्म साफ़ करे तो भी तूने खामिंद का हक अदा नहीं किया। दोनों को बैलेंस किया है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक। आपने 11 शादियाँ की, ये शौक़ की नहीं थी,
یہ اللہ کے حکم کی تھیں اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو، جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب رولز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، یہ اندر ہے لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی۔ عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی، جب 36 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی۔ یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے